وَمِمَّنْ صَاحِبُ الْحَوْضِ وَالْكَوْثَرِ، شراب پینے والے کہاں ہیں؟ حوض کوثر کے مالک کہاں ہے؟ شراب پینے والے کہاں ہیں؟ حوض کوثر کے مالک کہاں ہیں؟ ممن فی بیتہ الغوانی والسکران وممن فی بیتہ الوحی والقرآن، کس کے گھر میں ناچنے والیاں ہیں اور کس کے گھر میں وحی ہے؟ ممن فی بیتہ اللہ والدنسات، خدا کی قسم جتنی داد اب تک تھی ہے نا، ابھی جملے پہ تیار رہنا، مولا عباس کہتے ہیں نجاستیں کس کے گھر ہیں، طہارتیں کس کے؟ بس میری طرف متوجہ، سناٹا چھایا ہوا۔ حضرت عباس کا سب سے جذباتی جملہ خطبے کا، اگر مولا عباس پڑھتے ہوتے اور آپ سنتے ہوئے ہوتے تو واقعاً کیا منظر ہوتا۔ مولا عباس نے پتا کیا کہا؟ انتم وقعتم، خطبہ ختم ہے اس کے بعد، انتم وقعتم فی الغلطۃ التی قد وقعت فیہا قریش لأنہم ارادوا قتل رسول اللہ وانتم تريدون قتل ابن بنت نبیکم ولا يمکن لهم ما دام امیر المؤمنین حیا ولا يمکن لكم ما دمت حیا۔ میں پہلے اپنی طاقت سمیٹتا ہوں، پورا مجمع نے طاقت سمیٹ لی اپنی یا نہیں، تاکہ آج 9 تاریخ کو فیصلہ کن معاملہ ہو۔ سمیٹ لی تو صلوات پڑھیے پھر۔ اگر آپ نے طاقت نہ لگائی تو میری تو محنت بالکل ضائع ہو جائے گی نا۔ کیا ہے سنیے، او حاجیو، تمہیں وہی گمان ہو گیا جو کبھی قریش کو ہوا تھا۔ ارے نہیں، تمہیں بھی وہی غلط گمان ہو گیا، تم بھی اسی غلطی پہ آ گئے، تم بھی اسی سوچ پہ آ گئے۔ انہوں نے بھی ارادہ کیا تھا، کیا ارادہ کیا تھا؟ رسول کو قتل کرنے کا۔ تم نے ارادہ کیا رسول کے نواسے کو قتل کرنے کا، نہ ان کے لیے ممکن تھا۔ ارے نہیں، آپ نے طاقت ہی نہیں سمیٹی، نہ تمہارے لیے ممکن ہے۔ مولا عباس کھل کے کہتے ہیں ارے ان کے لیے اس لیے ممکن نہ تھا کہ میرا باپ علی صاحب تھا، تمہارے لیے بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ تمہیں بھی وہی گمان ہو گیا جو قریش کو ہوا تھا۔ انہوں نے بھی رسول کے قتل کا ارادہ کیا تھا، تم نے ان کے نواسے کے قتل کا ارادہ کیا، نہ ان کے لیے ممکن تھا چونکہ میرا باپ علی ساتھ میں تھا، نہ تمہارے لیے ممکن ہے۔ اس لیے کہ عباس ہاں کہتے ہیں، ہاں اگر تم میرے آقا کو قتل کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہیں برباد کر دے، اللہ تمہاری عمروں کو کم کر دے۔ وَلَعْنَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَعَلَىٰ أَجْدَادِكُمْ، اور تم پہ بھی لعنت ہو، تمہارے آبا و اجداد پہ بھی لعنت ہو، پہلے عباس کو مارو۔
اب سن لیا آپ نے. 9 محرم میں شب عاشور میں ایک میٹنگ ہوئی اور پسر سعد کے پاس پورا لشکر بیٹھا. ہسٹری پڑھ رہا ہوں سنیے. پورا لشکر بیٹھا پسر سعد کے پاس آ کے اور آ کے کہنے لگا کل جنگ ہوگی. کہا جنگ ہوگی. جب جنگ کا نام سنا تو ایک مرتبہ فوجی کچھ کانپنے لگے. شمر نے اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ بھائی ہماری فوج جو ہے وہ لڑنے کو زیادہ تیار نہیں ہے. پسر سعد نے کہا وہ کل 72 ہیں اور ہم اتنے ہیں. 30,000 تو کم سے کم لکھی علماء نے, 30,000 تو ائمہ نے بیان کی. 30,000 سے لاکھ تک, لاکھ کو چھوڑیے, 30,000 لگائیے. 30,000 فوج تھی یزید کی. کہا کانپ کیوں رہی ہیں؟ کہا کانپ اس لیے رہے ہیں اس لیے کہ ان کے آبا و اجداد نے اور انہوں نے اور ان کے باپ نے صفین کے میدان میں عباس کو لڑتے ہوئے دیکھ لیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عباس کے ہوتے ہوئے تو کسی کا کوئی وار کام نہیں کرے گا, لہذا کوشش یہ کرو کہ کسی طرح حسین کے لشکر سے عباس کو ہٹاؤ. یہ شب عاشور کا ہے. عباس کو ہٹاؤ حسین کے لشکر سے. شمر نے کہا کہ عباس کی والدہ میرے کنبے کی ہیں, دور کی, دور کے کنبہ تھا ایک, اس میں سے یہ بھی تھے. بعض علماء نے کہا نہیں تھے, لیکن چلو میں تو مانتا ہوں کوئی نقصان نہیں ہے. اگر رسول کا چچا ابو لہب ہو سکتا ہے تو اس میں کیا کوئی بات ہے. چلیے ماموں تھا, مانتے ہیں. انہوں نے کہا میں عباس کا ماموں ہوں اور میں عباس کو لے آؤں گا امان دے کے, اور اس کے بعد تو حسین کے لشکر سے لڑنا آسان ہے. اب ساری فوج کہنے لگی جلدی کرو یہ کام. اس نے امان نامہ لکھوایا, حسین کے خیموں کے پاس پہنچا, آواز دی عباس کو. پہلے تو دل پہ شاخ یہ گزرا کہ اس کمبخت نے میرا نام کیوں لیا, دل پہ شاخ گزرا. اس نے کہا بھیا معافی منگوا لو, ہاتھ جڑوا لو. اے بھائی صاحب رہنے پتہ نہیں کیا ہو گیا, یہ تو منع کرتے کرتے ایک وہ ہو گیا. ایک صلوات پڑھے محمد علیہ. اب جو بھی بٹے مصائب کے بعد بٹے گا, مصائب پڑھواؤں میں. کل بھی مصائب کو آپ نے وہ کر دیا کھانے پینے. یہ کھانا پینا سب سے بعد کی چیزیں ہیں, پہلے ہمیں گریہ کرنا ہے حسین ابن علی پر. تبرک تو ملے گا آپ کو, آپ یہ نہیں دیں گے زہرا آپ کو تبرک دیں گی. آپ ایسے آپ پتہ نہیں تبرک کے بارے میں کیا ہو رہا آپ کو. کوئی تبرک نہ لے, جب آپ نہیں لیں گے تو وہ خود ہی نہیں دے گا آپ کو. بعد میں ہوگا جو کچھ ہوگا مصائب کے. سنیے, اب وہ آیا کہنے لگا اب جناب عباس جانے کو تیار نہیں ہے. یہاں رشتہ داری کی اہمیت بتائی امام حسین نے. امام حسین نے کہا عباس میں جانتا ہوں تمہارے دل کی کیفیت کیا ہے, لیکن عباس وہ چاہے جھوٹا ہی صحیح لیکن رشتہ داری کا بہانہ تو بنا کے آیا ہے نا. چاہے جھوٹا ماموں بن کے آیا ہے لیکن وہ رشتہ تو جوڑ رہا ہے تم سے. اس کا اتنا حق ہے تم جا کے سنو. نہیں ابھی نہیں مصائب نہیں. ابھی انشاءاللہ جتنی آپ نے پہلی محرم سے اور 9 تاریخ تک داد دی ہے نا, اس سے زیادہ طاقت سمیٹ لیجئے جو جملہ کہنے والا ہوں. اور میرا جملہ نہیں ہے, مولا عباس کا جملہ ہے. وہ کیا ہے؟ آ گئے, کہا کیا ہے؟ کہا مجھے تم پہ رحم آیا. اب یہ تو کہا نہیں کہ وہاں حالت خراب ہے سب کی. کہنے لگے میں تمہارا ماموں ہوں, مجھے تمہاری محبت آئی اور میں یہ چاہتا ہوں بھائی کل قتل نہ ہو جائے تو تم میرے ساتھ چلو. جناب عباس نے کہا میرے آقا کے بارے میں کیا نظریہ ہے؟ کہا نہیں ان کو امان نہیں ہے. اب جملہ سنیے عزیزو, ممبروں پہ لعنت پڑھنا آسان ہے, اپنے مجمع میں لعنت پڑھنا آسان ہے, لیکن جہاں 30,000 کا لشکر ہو, پتہ کیا کہتا ہے؟ لعن اللہ علیک وعلی آبائک وعلی امانک. تجھ پہ بھی لعنت, تیرے باپ پہ بھی لعنت, تیری اماں پہ بھی لعنت. یہ ہے عباس, یہ ہے عباس. نہیں ابھی نہیں, جملہ سنیے. دیکھیں جتنے بھی مسلمان ہیں جوانوں جو گیٹ پہ کھڑے ہو,
اپنے ہاتھ میرے ہاتھ سے ملا دینا طاقت کے ساتھ جو ہسٹری پڑھ رہا ہوں. کیا کہا؟ جملہ سنیے گا. تجھ پہ بھی لعنت, تیرے باپ پہ بھی لعنت, تیری امان پہ بھی لعنت. دیکھیں جتنے بھی انسان پیدا ہوئے ہیں, جتنے بھی انسان, وہ سب کس لیے پیدا ہوئے ہیں؟ عبادت خدا کے لیے, اسلام پر عمل کرنے کے لیے. یہاں تک میرے ساتھ ہیں ہم؟ اس سے سمپل کوئی کر بھی نہیں سکتا. پوری کائنات مولوی ہو, مفتی ہو, عالم ہو, مجتہد ہو, علامہ ہو, حافظ قرآن ہو, کوئی بھی ہو, سارے کس لیے پیدا ہوئے؟ اسلام پر عمل کرنے کے لیے. حسین کس لیے پیدا ہوئے؟ نہیں آپ ہی لگائیں گے. اسلام بچانے کے لیے. پوری دنیا پیدا ہوئی اسلام پر عمل کرنے کے لیے. حسین پیدا ہوئے اسلام کو, اب آپ طاقت لگائیے ذرا سنیے. پوری دنیا پیدا ہوئی اسلام پر عمل کرنے کے لیے. حسین پیدا ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے. عباس پیدا ہوئے حسین کو بچانے کے لیے. نہیں, میرے جملے کا جو حق تھا وہ ادا نہیں ہوا. وہ جو باہر کھڑے ہیں ان پہ میری نظریں ہیں. ایک ایک آدمی متوجہ ہو جائے. پتہ ہے کیا کہا جناب عباس نے؟ عباس کس لیے پیدا ہوئے؟ حسین کے لیے. تبھی تو کہتا ہے ایک ایسا بچہ پیدا ہو جو کربلا میں میرے حسین کے. بھائی ہسٹری ہے نا, کوئی لفاظی نہیں ہے, بالکل ہسٹری ہے. پوری دنیا پیدا ہوئی اسلام کے لیے. حسین پیدا ہوئے اسلام بچانے کے لیے. عباس پیدا ہوئے حسین کو بچانے کے لیے. اب طاقت سنیے. او شمر ملعون اترکو من خلق اللہ لأجلہ, کیا اسی کو چھوڑ کے چلا جاؤں جس کے لیے پیدا ہوا؟ یہ ہے شیر, یہ ہے غازی, یہ ہے عباس. 9 محرم تک رات میں کبھی سو کے نہیں دیکھا عباس نے. پورے 9 دن بیویاں سوتی تھی, عباس نہیں سوئے. اسی لیے تو حسین نے کہا تھا عباس اب تیرے بعد جو سویا کرتے تھے وہ جاگا کریں گے, اور جو جاگتے تھے وہ سویا کریں گے. یہ تو جملہ کہا تھا. اب آئیے, پوری رات پہرا دیتے تھے عباس. آج شب عاشور حسین ابن علی خطبہ دینے کے بعد اپنے اصحاب کے پاس آئے اور اصحاب سے کہا میں ان کو آزما چکا ہوں, حجت تمام کر چکا ہوں, یہ سمجھنے والے. اب میں تمہیں حسین ابن علی قد عزمت لکم, میں حسین تمہیں اجازت دے رہا ہوں, سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ, سب چلے جاؤ مجھے چھوڑ, میرے گھر والوں کو بھی لے جاؤ. اور اگر تم اس لیے نہیں جا رہے کہ میرے نانا کو کیا منہ دکھاؤ گے, جنت میں نہیں جا پاؤ گے, تو میں مالک جنت ہوں. اگر تم مجھے چھوڑ کے بھی چلے گئے تب بھی جنت میں لے کے جاؤں گا. اس سے بڑا جملہ کہہ سکتا ہے کوئی؟ تب بھی میں تمہیں جنت میں لے کے جاؤں. اسی لیے تو کہتے ہیں یہ صحابہ جنت کے لیے نہیں آئے تھے, جنت تو دے دی حسین نے, اور پھر مقام بھی دکھا دی. حبیب یہ تیری جگہ ہے, زہیر یہ تیری جگہ ہے, حر یہ تیری جگہ ہے. اب تمام صحابہ جیسے حسین نے چراغ بجھایا اور کہا چلے جاؤ, تو تمام صحابہ اندر ہی اندر رونے لگے. آخر ہم سے غلطی کیا ہوئی جو ہمارا امام یہ کہہ رہا ہے؟ ایسا کون سا گناہ ہم سے ہوا؟ کہتے ہیں سکوت کو توڑا عباس نے. آقا مر جائیں گے مگر آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں, آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں. صحابہ سے مطمئن ہو گئے.
اس کے بعد رات کے سناٹے میں جب سب عبادت میں مصروف تھے تو حسین نکلے. حسین کے پیچھے پیچھے ان کا صحابی نافع ابن ہلال وہ نکلا. نافع ابن ہلال کہتا ہے میرے قدموں کی آہٹ محسوس کی. امام نے فوراً کہا نافع تم کیوں آئے؟ کہا آقا میں اس لیے آیا کہیں رات میں کوئی ظالم آپ پہ حملہ نہ کر دے. دیکھیں کیسے کیسے چاہنے والے ہیں. اچھا نافع آؤ. کہتے ہیں حسین ایک جگہ جا کے بیٹھ گئے. یہ 9 تاریخ کی بات ہے, ہسٹری ہے بالکل. بیٹھ گئے اور جب بیٹھے تو میں نے کہا فرزند رسول یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے اصغر کے تیر لگے. پھر ایک جگہ گئے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے عباس کے بازو کٹے گئے. پھر ایک جگہ جا کے سینے پہ ہاتھ رکھ لیا یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے جوان کے سینے میں برچی کا پھل لگے گا. یہ وہ جگہ ہے جہاں قاسم کے ٹکڑے پڑے ہوں گے. بیان کر رہے. اس کے بعد کہتے ہیں ایک نشیب میں گئے اور نشیب میں جا کے کہا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں تیرا امام شہید کیا جائے گا. بس جیسے ہی نافع کو یہ جملہ کہا نافع آسمان کی طرف دیکھنے لگا. کہا نافع میں تم سے باتیں کر رہا ہوں تم آسمان کی طرف دیکھ رہے. کہا آقا جب ابھی جگہ آئے تو آسمان سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی. اے نافع ارے یہ وہ جگہ ہے جہاں میرا لال اے نافع. اس کے بعد حسین چلے گئے. سنیے سنیے آج وہ روایت سناتا ہوں 9 محرم کی جو آپ نے نہیں سنی ہے. مقتل ہے. سنیے کیا ہے. اس کے بعد حسین خیمے میں گئے. عباس نے پہرا دینا شروع کیا. یہ 9 تاریخ ہے. حالانکہ جب کل آئے گی نا تو عباس کی جگہ زینب ہوگی. یہ آج 9 محرم دل بھر کے روئیے گا. ویسے بھی اس سال ہمیں اس طرح غم نہ منا سکے جیسے مناتے ہیں. 9 محرم ہے. سنیے عباس پہرا دینے لگے. پہرا دیا. تھوڑی دیر میں عباس نے کیا دیکھا کہ جیسے کوئی خیموں کی طرف آ رہا ہے. اندھیرا ہے خیموں کی طرف آ رہا. عباس تلوار لے کے تیار. کون جو ہمارے خیموں کی طرف آ رہا. ایک مرتبہ حسین نے آواز دی عباس کوئی اور نہیں تمہارا آقا ہے. آقا آپ کیا کر رہے ہیں؟ عزیزو جب سے میں نے یہ روایت پڑھی ہے 3 سال پہلے پڑھی تھی. جب رات میں بھی سوچ لیتا ہوں تو دم نکل جاتا. آپ کا بھی انشاءاللہ یہی حال ہوگا. روایت سن لیجیے پہلے کیا ہے. ایک مرتبہ مولا عباس نے کہا آقا آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اب عباس قریب گئے تو کیا دیکھا حسین کچھ اٹھا رہے ہیں زمین سے. عباس کہتے ہیں آقا کیا اٹھا رہے ہیں؟ کہا عباس اس میدان میں جو کانٹے پڑے ہوئے ہیں. سمجھ گیا؟ یہ جو کانٹے دار پیڑ ہیں ان کو پھاڑ کے پھینک رہا ہوں. کہتے کیوں؟ کہا اس لیے کہ کل شام غریبہ میں جب ہمارے بچے ننگے پاؤں اس زمین پر بھاگیں گے کہیں ایسا نہ ہو میری سکینہ نہیں. ابھی آپ نے روایت کا احساس نہیں کیا. کیا؟ تاکہ میری سکینہ کے کل پاؤں میں کانٹا نہ چبھ جائے.
اب میں جملہ کہوں مولا سکینہ کے پیر میں کانٹا نہیں دیکھ سکتے تو کل عاشور کے دن اصغر کے گلے میں آئے صبح عاشور نمودار ہوئی لاشیں پہ لاشیں لانے لگے تمام کے لاشیں لے آئے جب اکیلے رہ گئے تو ایک آواز دی حل من ناصر ینصرنا ہے کوئی جو میری مدد کرے اب اس آواز میں اتنا درد تھا خیمے سے کوہرام کی آواز آنے لگی حسین قریب گئے زینب حسین کی زندگی میں خیمے میں کیسا شور ہے کہا بھیا تیری آواز میں اتنا درد تھا کہ جب تو نے حل من ناصر کہا اصغر نے اپنے آپ کو چھوٹے سے گرا دیا یہی تو سننے آئے ہیں نا یہی تو سننے آئے ہیں عزیزدارو لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو حسین نے علی اصغر کو لیا ارے حسین کی بڑی عجیب و غریب کمائی ہے بچے کو گود میں لیا لے کے نکلنا چاہا رباب نے غور سے دیکھا رباب کیا بات ہے آقا جو صبح سے گیا ہے وہ واپس نہیں آیا ہے کم سے کم بچے کو ایک دفعہ دیکھ دے تو دو ارے میری ماں بہنوں جن کی گود میں بچے ہیں آج دیکھ کے رباب کو سلام کرنا اے آقا مجھے ایک مرتبہ بچے کو دے دو علی اصغر کو حسین نے رباب کی گود میں دیا ایک مرتبہ چھوٹا سا صندوق کھولا نیا کپڑا بدلا پیشانی پہ پٹی باندھ دی اور سر میں کندھا بھی کیا اور ایک جملہ کہا میرے لال اگر دادی پوچھے منہ کیوں نہیں دھلایا تو بتا دینا اے دادی سنیے بچے کو لے کے چلے گھوڑے پہ سوار ہوئے بچے کو لے کے چلے ظالموں نے سمجھا قرآن لا رہے ہیں ایک مرتبہ دیکھنے لگے ہلکے 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 ابا کا دامن ہٹایا چاند سا چہرہ بچے کا چمک رہا ہے ایک مرتبہ فوج نے دیکھا کہا لم ترحمونی فرحموا هذا الطفل اگر اس پہ مجھ پر رحم نہیں آتا تو کم سے کم اس بچے پر رحم کھا لو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے بچہ بہت زیادہ پیاسا ہے جب یقین نہ آیا تو کہا میرے لال تو بھی تو حجت خدا کا بیٹا ہے حجت تمام کر دے جلتی زمین پر علی اصغر کو حسین نے لٹایا بچے نے زبان کو پھیرنا شروع کیا فوج میں قرآن برپا ہو گیا فوج میں کوہرام برپا ہو گیا ایک مرتبہ پیسرے ساتھ کہتا ہے اینا اینا حرملہ حرملہ کہاں ہے ارتا کلام حسین حسین کے کلام کو قطع کر دے بس عزیزو سنیے روایت کہتی ہے ایک مرتبہ بچہ حسین کی گود میں تھا بچے کا رخ فوج کی طرف تھا حرملہ نے تیر کا نشانہ لیا کون سا تیر پہلے تیر سن لیجئے جب عربوں میں اونٹ کا شکار کرنا ہوتا تھا تو تین بھال کے تیر سے اونٹ کا شکار ہوتا ہے ہلکا پھلکا تیر اونٹ پہ اثر نہیں کرتا اونٹ کے گلے پہ تیر لگتا ہے اسے نہر کہتے ہیں کہتے جیسی حرملہ نے نشانہ لیا ہاتھ کانپے تیر زمین پہ گر گیا دوبارہ نشانہ لیا ہاتھ کانپے پھر تیر زمین پہ گر گیا پوچھا جب مجھ سے کوئی پوچھتا تھا تیرے قافلے میں سب سے بڑا تیر انداز کون ہے تو تیرا نام لیا کرتا تھا آج تجھے کیا ہو گیا کہا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ رہا ہے کہا تجھے کیا دکھائی دے رہا ہے کہا رسول خدا علی مرتضی ہمارے بچے نے تیرا کیا نگالا ہے لو عزیزو تیار ہو جائیے بچے کا رخ ہے فوج کی طرف اتنا وزنی تیر حرملہ نے تیر چلایا سنسناتا ہوا تیر چلا بچے کا رخ فوج کی طرف تھا مقتل کہتا ہے فانقلب الصبی علی یدی امام بچہ باپ کے ہاتھ میں پلٹ گیا حسین کا بازو جھک گیا اے بابا ارے مجھے معاف کر دینا
سلام فرماتے سبحا من الحزن الى الحزن، ایک کان سے تیر نکلا دوسرے کان سے نکل گیا، علی اصغر کو زمین پر رکھا، تیر نکالنا چاہا، بچہ تڑپنے لگا، کہا میرے لال اس طرح تڑپو گے تو باپ سے تیر نہ نکلے گا۔ ایک مرتبہ یہ آدمی کہہ کے تیر نکالا، بچے کا دم نکل گیا، خون کا فوارہ جاری ہوا، حسین نے چہرے پہ من لیا، اے نانا بس ایک منٹ کا مسائل، اس کے بعد رحمت تمام۔ روایت کہتی ہے، مختل کہتا ہے کہ بچے کو لائے تھے یہ کہہ کے تیرے بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، کل انشاءاللہ عمل کریں گے آپ۔ حسین نے علی اصغر کو گود میں لیا، گود میں لینے کے بعد 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اگر ماں نے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا؟ ہمت کر کے خیمے میں پہنچے، آواز دی رباب اپنی امانت کو لے جا۔ رباب سے پہلے سکینہ نکل آئی، بابا اصغر اتنا پیارا تھا، پانی پلا لائے، سکینہ پیاسی رہ گئی، حسین نے ابا کا دامن اٹھایا، اے سکینہ رباب آئی، سنیے بس سنیے، رباب آئی، آنے کے بعد ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، امثلو کا ینہر، کیا تو جیسے بچوں کو بھی نہر کیا جاتا ہے؟ ماں کا دل تھا، تڑپ گیا، حسین نے بچے کو دفنا دیا۔ بس سنیے، حسین نے بچے کو دفنا دیا، مجھے بتائیے کہاں دفنایا تھا؟ حسین نے بچے کو دفنایا تھا خیمے کے پیچھے۔ آج علی اصغر کہاں ہے؟ باپ کے سینے پر۔ سوال پیدا ہوتا ہے یہ بچہ وہاں سے اٹھ کے کیسے آیا؟ پتہ ہے جانتے کیسے آیا؟ جب سروں کی گنتی ہوئی، شہید 72 وہ سر 71 ہے، ایک سر کہاں ہے؟ کسی نے کہا وہ ظالم، ارے حسین نے اپنے بچے کو دفن کر دیا تھا، کہا نہیں مجھے حسین کے بچے کا سر چاہیے۔ لو عزیزو ابھی خیموں میں آگ نہیں لگی ہے، شمر لے کے چلا سپاہیوں کو، اور انہوں نے جگہ جگہ نیزے مارنے شروع کیے۔ فضا نے یہ منظر دیکھا، دیکھ کے کہا رباب تیرے بچے کی خیر۔ رباب ایک مرتبہ خیمے پہ آئی، کیا دیکھا رباب خیمہ سے؟ شمر نے ایک تازیانہ ایک نیزہ مارا، جیسے ہی نیزہ مارا علی اصغر کا جنازہ نیزے میں آیا، شمر گھوڑے سے اترا، ننھے سے سینے پر قدم رکھا، سر کو کاٹا، رباب آئی، سے نکل پڑی، اے آقا، ارے میرا اصغر۔ یاد مادر کو جو بچے کی ستاتی ہوگی، لوریاں دے کے تخیل میں سلاتی ہوگی، دل سے بے ساختہ نکلتی ہوگی، ہر شب کی تنہائی میں وہ اشک بہاتی ہوگی، اس کا ضد کرنا نظر سے جو گزرتا ہوگا، فاتحہ دودھ پہ
اصغر کی دلاتی ہوگی دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے نو محرم کی تاریخ جناب علی اصغر کا تہوار آپ حضرات کے سامنے سے اور ابھی آپ زلجنائے امام حسین کی زیارت کر رہے ہیں. یہ وہ زلجنہ ہے کہ جو شہادت امام حسین کے بعد امام حسین کے لاشے کے گرد چکر لگاتا رہا. آپ حضرات حلقہ بنا لیں. تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر مل جل کے روایت دروائے سب اللہ شام ہونے والی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے دن تو ڈھل گیا مل کے جواب ہوئے آخری تاریخ مولد غم کی شام ہونے والی ہے وقت عصر سے اب تک گود میری خالی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے بچ کے رہنا لازم ہے تیر کے نشانے سے بچ کے رہنا لازم ہے تیر کے نشانے سے بچ کے رہنا لازم ہے تیر کے نشانے سے بچ کے رہنا لازم ہے تیر کے نشانے سے میرے بے زباں بچے عمر تیری بالی ہے دن تو ڈھل گیا اصغر شام ہونے والی ہے حضرات آپ دیکھ رہے تھے جھولا علی اصغر علیہ السلام. ناظرین آپ سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میرے اس چینل MNC انڈیا نیوز کو نیچے لکھے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں. آپ کا ایک سبسکرپشن ہمارے اس چینل MNC انڈیا نیوز کو بڑی اونچائی تک پہنچا سکتا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت مہربانی.
ناظرین، آپ سب سے ایک بار پھر گزارش ہے کہ میری اس چینل MNC انڈیا نیوز کو نیچے بنے ہوئے سبسکرائب بٹن کو دبا کر سبسکرائب کریں۔ آپ کا ایک سبسکرپشن ہمارے چینل MNC انڈیا نیوز کو ایک بڑی اونچائی دے سکتا ہے۔ بہت بہت مہربانی، بہت بہت شکریہ۔